اچھا یہ چیزیں تو ہم لوگ پڑھتے ہیں سوچتے ہیں اور بھول جاتے ہیں. بات یہ ہے مین کہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کی ایک ڈیوٹی ہے. یہ جو انڈیا پاکستان افغانستان یہ جو سب ہے نا یہ سب ایک ہند ہے. یہ ایک دن جب آپ پہ غزوہ ہند مسلط ہوگی اس میں پتہ نہیں ہم ہوں گے نہیں ہوں گے, ہماری نسل میں سے کوئی انشاءاللہ ضرور ہوگا. اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ نیک کام لیں کہ اگر ہم سے 20ویں لڑی بھی اس نسل میں ہونا تو آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ ہند میں جو بندے شامل ہوں گے اس وقت وہ میرے حساب سے ان کی آباء و اجداد, ان کی آنے والی نسلیں یا وہ اس ٹائم کے جو بھی ہوں گے وہ جنتی ہیں کیونکہ وہ اپنے امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ جو جنگ ہے نا اس ٹائم کے لیے میں بھی دعا کروں گا اللہ آپ کے لیے بھی کہ آپ کی نسل سے کوئی اس جنگ میں شریک ہو. تو یہ وہی ہوں گے جو آج کے دور میں اہل بیت سے پیار کرتے ہیں, جو اہل بیت کے پیار کا اقرار کرتے ہیں. اس ٹائم اس جنگ میں صرف وہی ہوں گے جو اہل بیت کے ہیں کیونکہ وہ اہل بیت کی جنگ ہے نا. دیکھیں وہ 12ویں امام نے آنا ہے تو وہ کس کی جنگ ہے؟ وہ شیعہ بھی جانتے ہیں, وہ سنی بھی جانتے ہیں, اور جناب محترم وہ ہر کوئی جانتا ہے. یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے اور دوسروں کی کتابوں میں بھی ہے, یہ جنگ تو ہونی ہے آخری. اچھا بہرحال وہ سارے معاملات ایک طرف آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ سر آپ کی طرف نبی نے پیشن گوئی کی کہ وہ قوم آپ ہیں. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایسے نہیں بنایا. پاکستان کو ایک قائد اعظم کے تھرو اگر کوئی لیڈ ان کو دے کر اللہ نے ان سے کام لیا نا, یہ چھوٹا کام نہیں لیا. اب یہ انڈیا میں بھی رہ سکتا تھا, اس کو الگ کر کے اس کو ہند کو پورا توڑ کے اس کو نقشے میں ڈال کے سارا پاکستان کو بنا کے پھر اس کو ایٹمی طاقت بنایا, پھر اس کو فرسٹ کلاس فوج کا ایک حصہ بنایا. تو یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں کیا, اس میں کچھ نہ کچھ ہے. سر اب 4 صوبوں کے ملک ہیں لیکن آپ کی پاور آپ نے کبھی دیکھی ہے آرمی کے حساب سے آپ کتنے سٹرونگ ہیں؟ آپ اس چیز کو دیکھیں. اور میں اپنی عوام کو بھی یہی کہوں گا کہ ہم 4 صوبوں کے ملک ہیں. دیکھیں ہم اپنا مقابلہ نہیں کسی سے کر رہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم الحمدللہ 4 صوبوں کے ملک ہونے کے باوجود اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ کوئی بھی بڑا ملک ہمیں ہاتھ نہیں ڈالتا. یہ اللہ کا کرم ہے. جس طرح جنگل میں ایک شیر کی دھاڑ کی ایک وہ ہوتی ہے نا, حالانکہ وہ ہاتھی سے بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس شیر کی ایک ایسی پاور ہوتی ہے کہ وہ صرف گھوم ہی رہا ہو نا جنگل میں تو جنگل کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا ایک ایٹمی وہ ہے چیز. تو اس طرح پاکستان کا ایک لوگوں کے دماغ کو پتہ ہے کہ ایک ایٹمی پاور ہے, اوپر سے یہ دلیر ہے, اوپر سے یہ مسلمان ہے. تو سر اللہ نے ان کو ایسی نہیں ایٹمی طاقت کیا, اس میں بڑی کوئی راز کی باتیں ہیں. اور پھر ان لوگوں کو آپ یہ دیکھیں کہ اتنی مشکلوں سے یہ پاکستانی گزرتے بھی ہیں اور اللہ ان کے مسئلے حل بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دیکھیں ان کو جیسے مرضی حکمران ملیں, یہ جیسے مرضی معاملات ہوں, لیکن یہ اللہ تعالیٰ ان کو چلا رہے ہیں. حالانکہ قرضے پہ ملک چل رہا ہے لیکن پھر بھی چل رہا ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے, اور یہ سر جی اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لینے ہیں اس ملک سے.